सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, इससे पहले हमारे सबक जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, सियासियात और अब ये उर्दू और ये अब नज़म का पार्ट हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं। आपको ये सभी के सवाल जवाब मेरे चैनल वारसिया उर्दू मीडियम पे आपको पूरे अवेलेबल मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम नज़म की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पहला नज़म का हिस्सा जो है जिसमें हम हम्द को अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हम हिस्सा नज़म पढ़ेंगे जिसका पहला सबक हम्द है और इसे रशीद अफरोज़ ने लिखा है। तो पहली बात में हम देखते हैं कि हम्द क्या है। तो हम्द के लग़वी मानी है तारीफ़ के। तारीफ़ किसकी है? अल्लाह की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। इस्लाही माना है कि अल्लाह ताला के नाप व सिफ़ात को बयां करना हम्द कहलाता है। पहली बात में देखते हैं, कहते हैं एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल पसंद न थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी अर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज किया, हुजूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि आपको अपनी तारीफ़ कतई पसंद नहीं। इसीलिए मैं आपके शान में तारीफ़ी कलमात अदा किए बगैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। बादशाह को इसका अंदाज़े तखातिब पसंद आया, बहुत पसंद आया। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो और इसकी ज़रूरत पूरी कर दी। अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर ना सही उस अक्लमंद शायर ने बादशाह की एक खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ़ कर ही डाली जो बादशाह को पसंद आई। ये हकीकत है कि तारीफ़ करने वाला तारीफ़ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है। अलबत्ता झूठी तारीफ़ से हमें परहेज़ करना चाहिए। इस्लाम में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द कहलाती है। अल्लाह ताला हमारी कायनात उस जैसी हजार हा कायनातों का खालिक है। उसी के हर शय को पैदा किया है। शायरों के कलम में तासीर भी उसी की अता है। हम्द में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है और उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात का जिक्र करता है। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर जो परवरदिगार आलम का कारसाज भी है, अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। कायनात की हर चीज़ से उसकी कुदरत और कारीगरी जाहिर है। उसकी नेमतें हर वक्त बारिश की तरह बरस रही हैं। उसका हक है कि हम उसकी तारीफ़ बयां करें। ज़ेल के हम्द में यही ख्याल खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जान पहचान में देखते हैं, रशीद अहमद 1 अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम शेख अब्दुल रशीद है। उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स में मास्टर की डिग्रियां हासिल की हैं और वकालत की डिग्री भी रखते हैं। कुछ बरस वो अहमदाबाद के अंजुमन हाई स्कूल में रियाजी के मदरस रहे, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुलाजिमत करने लगे। रशीद अफरोज़ सीनियर मैनेजर के ओहदे से वजीफ़ा याब हुए हैं, यानी रिटायर हुए हैं। उनकी शायरी का मजमुआ नफ़ी के नाम से शाये हो चुका है। उन्होंने बाज़ मज़ामीन का गुजराती में तर्जुमा भी किया है। चलिए नज़म देखते हैं। रहगुज़र कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। रहगुज़र कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। रहगुज़र से माने शायर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो अलग अलग मज़ाहिब के लोग होते हैं वो मंजिल का तकाजा यानी तलब होती है किसे पाने की? अल्लाह को पाने की। तो ये हर मज़हब के लोगों को यहाँ पर वो रहगुज़र के तौर पे कह रहे हैं। और दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है, और जो कहीं भी जहाँ भी दिल से अल्लाह को याद करता है वो उसे पा लेता है। चश्म बीना, अब यहाँ पे चश्म बीना से मुराद है कि वो नज़र जो हक को यानी सच्चाई को
समझ सकती है, देख सकती है, ये चश्मे बीना को बसीरत यानी उसकी कितनी समझ है, अक्ल फहम उसमें कितना है, उसको समझने के लिए सच्चाई की आंखों को। दिल महजू यानी कब हमें इसकी ज़रूरत होती है, जब हम तकलीफ गमगीन होते हैं। दिल महजू का मतलब है गमगीन होना। तो उसको ये यकीन होता है कि उसकी अक्ल फहम में ये बात आ जाती है कि ये सच्चाई उसकी आंखों में नज़र आती है, कब, जब वो गमगीन होता है। तो डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। तो सच बात है कि जब हमें अल्लाह पे यकीन है तो उस वक्त कोई और ना सही, अल्लाह तो हमारी मदद को हाजिर है, उसे ये सहारा बड़ा सहारा लगता है। अपने महूर पे है गर्दिश में अगर शम्स कमर, जिसके कब्जे में है अंजाम ज़माना तू है। अपने महूर पे है, देखिए गर्दिश में जो शम्स कमर यानी चांद और सूरज को यहाँ कहा जा रहा है, ये महूर कर रहे हैं, गर्दिश ऐसे घूम रहे अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जिसके कब्जे में है अंजाम ज़माना, तो उन्हें ये ज़माने के जो अंजाम होने वाला है, ये क्या होने वाला है, ये इसका किसके कब्जे में है, ये सब ये किसके मतलब फॉलोवर्स है, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके इशारे पे ये दिन रात सूरज और चांद अपने काम में लगे हैं, जिससे ज़माने का अंजाम का पता चलता है हमें। तो वो कराता कौन है, अल्लाह कराता है। तो इस यहाँ पे तू है के माने अल्लाह है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं। चांद सूरज क्या कर रहे हैं, क्वालिटीज़ बयान कर रहे हैं। हम फ़कत नूर का परतो है, हम जो है वो सिर्फ नूर का यानी अक्स का जो है वो परतो यानी क्या होता है, अक्स होता है, परछाई, परछाई है। और सरापा यानी हकीकत तू है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं यानी तुम्हारी क्वालिटी को बताते रहते हैं चांद सूरज। क्यों, क्योंकि दिन रात जो हो रही है उससे हमें पता चल रहा है कि वो उनकी क्वालिटी को बता रहे हैं, और हम फ़कत नूर है और हम उनके परतो यानी अक्स है। लेकिन जो हकीकत है वो कौन है, अल्लाह है। रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह। आप देखते ही हैं कि दिन गई रात आया, रात गया दिन आई, ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये कुदरत की तरफ से कोई है जो इसे चला रहा है, वो गैब ही है, हमने नज़र नहीं आता, लेकिन ये काम हो रहा है, हो रहा है ना। हवा मिल रही है हमें, पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, रात और दिन बदल रहे हैं, ये किसके इशारे पे हो रहा है, कोई तो है। ये उस कोई जो है ये उनकी तारीफ में है कि दिन रात जो है वो पिरोए हुए हैं मोती की तरह। और जुल्मत शब यानी जो रात की तारीकी अंधेरा है, में नए दिन का वसीला तू है। ये बात तो सही है ना कि अगर रात ही रह जाए तो हमें दिन का इंतजार रहता है, और अगर रात ही रात रह जाए तो हमें अच्छा भी तो नहीं लगेगा। तो ये दिन रात को करने का जो ये नज़म चल रहा है, ये इसे जो चला रहा है, हम उसका क्या होता है, वसीला ही, उसको करने का जो वसीला है वो कौन है, वो अल्लाह है। सहारा, वसीला अल्लाह जो है वो ये काम कर रहा है, हमें ये पता है, जो दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है। अब सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशा, सिजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। सुबह सादिक की सफ़ेदी, सफ़ेदी से यहाँ पे मुराद सफ़ेद जो सफ़ेदी से है, लेकिन जब रात की तारीकी ख़त्म होती है और हल्का हल्का सफ़ेद आने लग जाता है यानी दिन निकलने लगता है, तो उसमें पता चलता है हमें कि तेरी अज़मत का निशा, कि देखो ये रात ख़त्म हुई, दिन शुरू हो रहा है। तो सिजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। वो अंधेरा जाते जाते क्या करता है, सुबह का सिजदा करता है कि वो कराने वाला कौन है, अल्लाह है। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, शफकत यानी शफीक, नरम दिल वाला, यानी अल्लाह से बढ़कर कोई नरम दिल वाला नहीं है। तेरा हमसर है ना सानी कोई, यकता तू है। तेरा हमसर यानी बराबरी करने वाला कोई नहीं, सानी यानी तुझ जैसा दूसरा कोई नहीं, यकता अकेला तू है, अल्लाह है। तू जिसे चाहे उसे तख्त दे यानी राजा बना दे, ताराज कर या बर्बाद कर। मुल्क तेरा है यानी बादशाहत तेरी है, हुकूमत तेरी है, और आका तू है, आका यानी मालिक तू है। सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी। अब देखिए शायर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है।
ہم اپنے اوپر لے کر اگر یہ دیکھیں تو یہ لگے گا کہ ہم اپنے لیے ہی بول رہے ہیں. سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے. کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، ہماری لائف میں تکلیفیں آتی ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی نہیں، لیکن اللہ کا سہارا جو ہے وہ ہمیشہ ملتا ہے. جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دیکھیے جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے. اگر ہم سوچتے ہیں ہمیں اب کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی، کوئی ہمارا اتنا سپورٹر نہیں ہے، بڑی تکلیف ہے، لیکن یہ مولا جو ہے، اللہ جو ہے، وہ ہمارے مدد میں ہمیشہ حاضر ناظر رہتا ہی ہے. خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی. شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. لیکن کہیں بھی دیکھتا ہوں تو کیا ہے؟ تو ہے، تو ہی ہر طرف ہے، بس تو ہی تو ہے، اللہ تو ہی تو ہے. تو یہاں پر ہماری یہ نظم مکمل ہوئی، جسے ہمارے شاعر رشید افروز نے لکھی تھی اور بہت بہترین لکھی تھی. ہم نے اس کا خلاصہ کر دیا، تو یہاں پر ہم اس کا خلاصہ بھی پڑھ لیتے ہیں. خلاصہ میں دیکھیے، دنیا میں مختلف مذاہب، نسب العین صرف اللہ کی اطاعت ہے. دیکھو نسب العین یعنی وہ جو مذاہب کے الگ الگ جو ہوتے ہیں اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے، تو اس کی اطاعت ہے. ان کی راہیں اگرچہ مختلف ہے، یعنی اگر الگ الگ دھرموں کے لوگ ہیں تو ان کی راہیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر مقصد جو ہے وہ اللہ کو پوجنا، ماننا اور عبادت کرنا ہوتی ہے. تو مقصد صرف ایک ہی ہے. اللہ رب العزت کے ماننے والے صدق دل سے جہاں بھی اسے پکارے وہ وہاں موجود ہے. آدمی چاہے صدہا پریشانیوں کا شکار ہو، مگر اسے آس اور امید صرف اللہ کی ذات سے لگی رہتی ہے. یہ بات صحیح ہے. وہی آدمی کے دل کا یقین اور اس کی آنکھ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور آخرت کا مالک ہے. زمین، سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع ہے. تابع ابھی میں نے آپ کو دیکھیے نظم میں بھی بتایا کہ وہ اللہ کے اشاروں پہ وہ دن رات جو بدل رہے ہیں وہ مہور ہیں. کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے. دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں. دن کی سفیدی سے رات اور رات کے اندھیرے سے دن کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے. وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. وہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے. اس کی قدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر بادشاہ ہو جائے. اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے. اگر صدق دل سے اسے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے. وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ ہر جگہ موجود ہے. بالکل یہ ایک سچائی ہے. اور ایک نظم کے طور پر ہمیں شاعر رشید افروز نے بہت اچھی نظم کے ذریعے اللہ سے بہت ہی ہم نے بہت تعریف کرائی. تو ہم نے بچوں یہاں پر نظم کا خلاصہ بھی پڑھ لیا ہے. تو یہاں سے بچوں پارٹ 2 چالو ہو رہا ہے. اس میں ہم سبق کے سبھی سوال جوابوں کو حل کریں گے. تو چلیے جوابوں کی طرف. تو بچوں یہاں پر ہم معنی و اشارات بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا ہے چشم بینا. یہ دیکھیں، دیکھنے والی آنکھ مراد سچائی کو پہچاننے والی آنکھ. بصیرت مراد عقل و فہم. دل محزوں یعنی غمگین دل. پرتو یعنی سایہ. ہمسر برابری کرنے والا. سفیدی تاراج کرنا، برباد کرنا. امید جگانا، امید پیدا کرنا. تو یہاں پر ہمارے درسی کتاب کے معنی و اشارات بھی آپ کے لیے مکمل ہو گئے ہیں. تو پہلا جو سوال چالو ہو رہا ہے، نظم کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی استحسانی سرگرمیوں کی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. تو پہلا ہے نظم کی صنف، شاعر کا نام اور تخلص لکھیے. پہلے نظم کی صنف بتانا ہے، شاعر کا نام اور اس کا تخلص. دیکھتے ہیں جواب. یہ دیکھیں،
یہ نظمی کی صنف، شاعر کا نام اور تخلص ہے، تو صنف یعنی اس کی قسم کون سی ہے، تو یہ حمد ہے۔ شاعر کا نام کیا ہے، شیخ عبدالرشید۔ تخلص کیا ہے، افروز۔ تخلص کے معنی ہوتی ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، جب شاعری کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنا ایک خاص نام رکھتا ہے اور اس کے اوپر یہ والا جو نشان ہے یہ ضرور ہوتا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ شاعر کا یہاں پر یہ نام ہے، افروز، جبکہ اصلی نام کیا ہے، شیخ عبدالرشید۔ تو یہ ہو گیا جواب۔ دوسرا دیکھتے ہیں، پہلا ہو گیا، اب ہمارا دوسرا، نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا۔ دوسرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی صفات، خدا کی عظمت کا نشان، صادق، صبح صادق کی سپیدی، شب کا اندھیرا، سجدہ کرتا ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا خدا، خدا دکھائی نہیں دیتا پھر بھی ہر ایک شے میں سمایا۔ اب سوال ہے تیسرا، نظم سے صنعت تضاد کی اشعار نقل کیجیے اور متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ جواب دیکھتے ہیں، نظم سے صنعت تضاد کے اشعار نقل کیجیے اور متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ تو جواب ہے رات اور دن۔ یہ دیکھیے یہاں پہ خط کشیدہ کیا گیا ہے، رات اور دن ہیں پردیے ہوئے موتی کی طرح پروئے ہوئے، اور ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے سوال جواب تینوں کے۔ اب چوتھا دیکھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس آیت کے مفہوم والا شعر نقل کیجیے۔ تو جواب دیکھیے، اسلوبی حسن، اقتباس میں آئے ہوئے ایسے مصرے کی نشاندہی کیجیے جس کا مفہوم قل هو اللہ احد ہے۔ تو جواب، قل هو اللہ احد اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو بتوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ واحد دیکھتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس مفہوم کو شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے ہی سلیس انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ اس کے حسن اسلوب کی بہترین مثال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے، یعنی تمہارے سے برابر کوئی نہیں، تم جیسا دوسرا کوئی نہیں، صرف تم اکیلے ہو، یعنی اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارا چوتھا ہو گیا، اب ہمارا یہ پانچواں، نظم سے کوئی 4 قافیے تلاش کیجیے۔ قافیے بتانا ہے ہمیں نظم سے۔ تو پہلا قافیہ ہے تقاضا، پکارا، سہارا، یہ دیکھیے سہارا اور سراپا، یہ چاروں ہو گئے۔ اب ہمارا چھٹا سوال ہے، نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کیجیے، تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا جواب، ہم معنی الفاظ، شمس قمر، قمر چاند، رات اور شب، ظلمت اور اندھیرا۔ شمس یعنی سورج ہوتا ہے، قمر یعنی چاند ہوتا ہے، رات یعنی شب اور ظلمت یعنی اندھیرا۔ اب ہمارا اگلا سوال 7 ہے۔ 7 پہ حمد سے اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور پسندگی کی وجہ بیان کیجیے۔ یہ دیکھیے، حمد سے اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور پسندگی کی وجہ بیان کریے۔ تو میرا پسندیدہ شعر ہے، چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ پسندگی کی وجہ، اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہاوت کا استعمال کیا ہے۔ جب کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا ہو اور وہ ڈوبنے لگے تو اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے غرقاب ہونے سے بچا سکے۔ غرقاب ہونا یعنی ڈوبنے سے بچا سکے، ایسے وقت اسے تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی انسان کے دل میں امید کی شمع بن کر روشن ہوتی ہے اور وہ مایوسی کے اندھیرے سے نکل پاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے آخری، نور علی نور کی صفت والے شعر کو نقل کیجیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ دیکھیے، نور علی نور کی صفت والا شعر، چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے سبھی 8 جواب مکمل۔
اگلا سوال، حمد سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے. تو جواب، زیر اضافت والی ترکیبیں میں چشم بینا، دل محزوں، انجام زمانہ، ظلمت شب اور صبح صادق. اگلا سوال، ذیل کے اشعار کی مختصر تشریح کیجیے. تو پہلا ہے، تو جسے چاہے اسے تخت دے، تاراج کرے، ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، آقا تو ہے. تو پہلے ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا یہ جو سوال ہے پہلے ہم اس کا حل کرتے ہیں. پہلا تو یہاں پر دیکھیں تشریح. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و منشا کا مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے تخت تاج سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے کا مالک مختار ہے. دوسرا دیکھیے یہ، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے. یہاں پہ دیکھیے تشریح ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں خود اپنے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. میں اپنے اندر جھانکتا ہوں، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. مگر جب میں باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر غور کرتا ہوں تو مجھے ہر شے میں اس کی جھلک اور اس کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ دونوں یہاں پر تشریح کمپلیٹ ہو گئی. نظم کے قافیوں کے علاوہ نظم سے دوسرے ہم صوتی الفاظ تلاش کیجیے. یہاں پر بچوں دیکھیے 1 2 اور یہ ہے تیسرا 3 یہ سوال ہے. یہاں پر یہ 2 ہے. تو یہاں پر ہم پہلا دیکھ لیتے ہیں اس کا سوال. نظم کے قافیوں کے علاوہ نظم سے دوسری ہم صوتی الفاظ تلاش کر کے لکھیے. ہم صوتی الفاظ، یقین، کہیں، عظمت، شفقت، خود، تجھ. یہاں پہ یہ ہو گیا. اب دوسرا، حمد سے وہ مصرع تلاش کیجیے جس میں ضرب المثل آئی ہو. یہاں پہ قافیوں کے بارے میں تھا تو ہم دوسرا والا دیکھ لیتے ہیں. ضرب المثل آئی ہے تو ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. ضرب المثل اس میں کیا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہ ہو گیا. پھر اگلا تیسرا سوال، سائنس کی روشنی میں ان مصروں کی وضاحت کیجیے. سائنس کی، یہاں پہ دیکھیے اپنے محور پہ ہے گردش پہ اگر شمس قمر. تو سائنسی تحقیق اور نظریے کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے محور پر گردش کرتے ہیں. نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے جبکہ دوسرے سیارے اپنے محور کے علاوہ اپنے مدار پر بھی یعنی اپنے مقررہ راستے پر بھی حرکت کرتے ہیں. زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد حرکت کرتا ہے. یہ نظام خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تینوں سوال ہمارے مکمل ہوئے. اب یہاں پہ دیکھیے سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے. اس شعر میں معنی و مطلب کا جو حسن پوشیدہ ہے اسے اجاگر کیجیے. تو جواب ہے، انسان گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں ٹھوکریں کھا کر کثر مزلت میں جا گرتا ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. ایسے میں اگر اسے اللہ کی جانب سے ہدایت اور توفیق مل جائے تو وہ گرتے گرتے بھی سنبھل جاتا ہے. اسی مفہوم کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کر کے شعر میں معنویت پیدا کر دی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسے 1 2 بار نہیں سینکڑوں بار ٹھوکر لگی اور وہ ہر بار اللہ تعالیٰ نے اسے گرنے سے بچا لیا. اگلا سوال ہے کہ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس قمر. تو اس مصرے کو ہم یہاں پہ اس کی تشریح کریں گے. دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی توجہ اور اطاعت کا مرکز اللہ کی ذات ہے. پیروکار یعنی ماننے والے، اللہ کے ہر مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کو پیروکار کہا جاتا ہے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. صدق دل سے پکارنے پر وہ مصیبت کے ماروں کی مدد فرماتا ہے. حق کو تلاش کرنے والی آنکھ کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے.
غم زدوں کے دلوں کو امید اور یقین کی دولت عطا کرتا ہے۔ وہ قادر متعلق ہے، اسے کائنات کی ہر شے پر قدرت و اختیار حاصل ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ اشعار ہے، رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح۔ تو اس کی ہم دیکھو تشریح کرتے ہیں کہ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے، اور رات کی کوکھ سے صبح نمودار ہوتی ہے۔ دراصل سورج اپنی جگہ قائم ہے اور زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ وہاں دن کا وقت ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ زمین اپنے محور پر بھی گردش کرتی ہے، اسی لیے اس کا ہر حصہ باری باری سورج کے سامنے آتا ہے اور سورج سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کی مناسبت سے لفظ لکھیے۔ تو چشم بینا بصیرت، دل محزون یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ۔ یہ یہاں پہ ڈن ہوا۔ تصوراتی حسن، اقتباس میں آئے ہوئے ایسے شعر کی وضاحت کیجیے جس میں بلندی خیال کا اظہار ہو۔ تو جواب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارزار ہستی میں کسی مشکل مرحلے پر انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ دور دور تک کوئی حامی عناصر نہیں ہے تو اسے اپنی بیچارگی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ بھلے ہی کوئی معین مددگار نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہے۔ تو اس کی ڈھارس بن جاتی ہے، یعنی ہمت بن جاتی ہے، اور اسے دلی اطمینان اور ذہنی سکون میسر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو شاعر نے درج ذیل شعر میں ڈھالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے، یعنی اللہ ہے۔ تو بچوں یہاں پہ اضافی معلومات میں علامہ اقبال کا یہ ایک نظم ہے جو آپ کو سرگرمی کے طور پر اسے خود سے اسے پورا کرنا ہے۔ آپ اسے اپنے اون سے مکمل کریں تو یہ آپ کے سرگرمی کے طور پر آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو بچوں ہمارا یہاں پر سبق نمبر 1 حمد جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے سبق خوانی بھی کی ہے اور یہاں پر سوال جواب بھی مکمل کر لیا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں بچوں کو آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا۔ لیسن اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی درسی کتاب اور ڈائجسٹ نہ خریدنا پڑے، اور میرے بتائے ہوئے سبھی سوال جواب انہیں گھر بیٹھے آن لائن کام میں آسانی دیں اور کامیابی دیں۔ تو بچوں اسی طرح سے جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ مجھے میرے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں بچوں نئے لیسن میں، نئے ویڈیو میں، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک